بیوی کو چھوڑ کر باہر نہیں نکلنا پڑتا. اسلام ویری ایزی اینڈ ویری نیچرل, لاجیکل اینڈ سائیکولوجیکل. اسلام میں داخل ہونے کے لیے جانوروں کو ماں نہیں کہنا پڑتا. اسلام میں آنے کے لیے پتھروں کے آگے نہیں جھکنا پڑتا. جب تک اسلام میں نہیں آؤ گے, انہی کو کہہ رہا ہوں, اور میں چیلنج تم کو اس لیے کر رہا ہوں, تم للکارو گے تو للکار سننا پڑے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اس غریب سنیوں کو مت دیکھو, ہماری ناطاقتی کو نہ دیکھو. اب بھی علی کا گھرانہ زندہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر. یا علی, یا علی, یا علی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اسلام جھوٹ بولنا نہیں سکھاتا, بلکہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. لعنت اللہ علی الکاذبین. جو باپ ہے اسے باپ کہو, جھوٹ مت بولو کسی دوسرے کو والد کہہ کے. جو تیری والدہ ہے اسی کو والدہ کہے, اسی کو ماں. جھوٹ مت بول, ورنہ تیرا جھوٹ کھل جائے گا. اصلی اماں میں اور نقلی اماں میں فرق ہے, اور دونوں کو اماں کہو گے تو جھوٹے ہو, اور یہ جھوٹ پکڑا جائے گا. کیونکہ جو اصلی اماں ہے بچے اس کا دودھ پیتے ہیں, اماں کا دودھ بیچتے نہیں. اللہ, کیا بات ہے. اماں کا کاروبار ہاں, پوری حوصلہ نکال لو. وہ ارشاد ربانی ہے, لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. Don't make partner of Allah and be good for parents. لا شریک کا میٹر چل رہا ہے, بیان ہو رہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. لا تشرکوا بہ شیئا, اور اسی میں ماں باپ کا بھی ذکر ہے ملا کر کے. وجہ صاف ہے کہ اللہ کی طرح دوسرا اللہ نہیں. کیا بات, والد کی طرح کوئی دوسرا باپ نہیں, والدہ کی طرح کوئی ماں نہیں. نہ اللہ کی طرح اللہ ہے, نہ والد کی طرح والد ہے, نہ ماں کی طرح ماں ہے. تو ڈونٹ میک پارٹنر آف والد, ڈونٹ میک پارٹنر آف اماں. سگی خالہ کو تو ہم اماں کہتے نہیں, جانوروں کو کہیں گے. کیا بات ہے. تو کیا ہے, کچھ نہیں. میں بولا نا یہ دنیا نہیں ہے, یہ پنڈال نہیں ہے, یہ مائک نہیں ہے, یہ ہاشمی نہیں ہے, یہ علامہ امین القادری بھی نہیں ہے, آپ لوگ بھی نہیں ہے. مذاق اڑائیں گے میرا نا, میں تو اب صوفیاء کرام کی عارفانہ باتوں کو عوام میں لانا بڑی جرت کی بات ہے. کر رہا ہوں, مگر جو اہل ہوگا انشاءاللہ موتی لے کے جائے گا. سبحان اللہ ہے. اے اللہ, جب تو ہی تو ہے, اے اللہ
جب تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اے اللہ یہ کیسے؟ کون مانے گا اس کو؟ آپ تو ابھی کہہ رہے ہو لا معبود الا اللہ، ابھی تو آپ کیے ہی ہو، رکے ہوئے ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اس سے کیا بچ گئے آپ نے خدا بنانا چھوڑ دیا. ارے سمجھا کرو یار. جب آپ نے کہا اللہ ہی معبود ہے تو اب آپ نے خدا بنانا. اچھے سے اچھا پتھر ملے گا اسے خود کاٹ چھانٹ کر تراش خراش کے خدا نہیں بناؤں گا. جس جانور سے ڈر جاؤں گا اس کو خدا نہیں بولوں گا. جس سانپ سے خطرہ محسوس کروں گا اس کو خدا نہیں بولوں گا. اور جس جانور سے فائدہ اٹھاؤں گا اسے بھی خدا نہیں بولوں گا. تو میرا عقیدہ کیا ہوا؟ عام لوگوں کا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن یار بتاؤ، صبح سوچے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دوپہر میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رات میں بھی سوچو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو پھر اللہ کے سوا ٹارگیٹ بھی کوئی نہیں ہے نا، آپ کا نشانہ بھی کوئی اور نہیں ہے، آپ کا مرکز توجہ بھی کوئی نہیں ہے. جب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے. لا مقصود الا اللہ. ایک درجہ بلند ہوئے آپ. عام سطح پر تھا لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ. اور جب یہ اندر گیا، اثر دکھایا، دل بدلا، تو دل بولا لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. میرا کوئی اور قصد نہیں سوائے اللہ کے، میرا کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ کے. اب جب یہ رنگ چڑھے گا، ایک ہفتہ 10 دن، ایک مہینہ 2 مہینے بعد، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، دن رات اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، صبح و شام اللہ کے سوا میرا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے سوا میرا کوئی مقصود نہیں. تو پھر آپ کہیں گے کہ میرے کو تو اللہ کے سوا کوئی دکھتا ہی نہیں. ارے یہ فیس بک والا لو تو ٹیمپوریری ہے، اس کا نام ہی ہے چیٹنگ، اور حقیقت میں ہے چیٹنگ. ارے محبت وہ تھی جو قیس کو لیلا سے تھی، لیلا کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں. چونکہ تم فلمی محبتیں کرتے ہو اس لیے محبت کی حقیقت نہ جان پائے. محبت چاہے مجازی ہو مگر اصلی ہو، پاگل بنا دے، بھوک لے لے، نیند ختم، کیونکہ محبوب کے علاوہ کوئی سوچتا ہی نہیں. یہ منزل آئے گی. لا مقصود الا اللہ، لا مقصود اللہ کے سوا کوئی میرا مقصود نہیں، کوئی میرا مقصود نہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ میرے کو دکھتا ہی نہیں. جب یہ منزل آ گئی کہ اللہ کے سوا کوئی دکھتا نہیں، تو بول پڑا دل لا مشہود الا اللہ. میرا کوئی مشہود ہی نہیں ہے، میں کوئی چیز اور کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوں. لا مشہود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ. اور 1 سال 2 سال تک جب یہ کیفیت طاری رہے گی کہ اللہ کے سوا کوئی دکھتا نہیں، سامنے سے گزر جائے دکھتا نہیں، عشق میں دیوانہ بن گیا کوئی دکھتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دکھتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دکھتا نہیں، تو منزل اوپر جائے گی اور دل بولا اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں. لا موجود الا اللہ. کہ یار یہ سب جو دکھتا ہے یہ کیا ہے؟ صحابی رسول
اللہ ان پر انوار و تجلیات کی بارش کرے. پوچھ کر کے کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے یا رسول اللہ. یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے صرف ایک لفظ میں جواب دیا. وہ ایک ایسے عظیم الشان لیڈر تھے کہ ضرورت سے زیادہ بولتے ہی نہیں تھے. آج کل کے لیڈر تو ضرورت پر بولتے ہی نہیں. ایک لفظ میں وہ بات کہی. اگر میں بھی کہہ دوں گا تو تقریر میں ٹائم کیسے لگے گا؟ میں پھیلا کے کہوں گا. ہم اپنی زندگی میں دو قسم کے خواب دیکھتے ہیں. 2 kinds of dream. پہلا ڈریم جو ہوتا ہے کبھی کسی کا 10 منٹ کا ہوتا ہے, کسی کا آدھا گھنٹے کا ہوتا ہے, کسی کا 1 گھنٹے کا ہوتا ہے, کوئی رات بھر دیکھتا. ڈریم ہے کہ اس پر ٹیکس تھوڑی ہے. ڈریم وائرس نہیں ہے کہ انجیکشن لگواؤ ڈبل ڈوز کا. کیا دیکھا خواب میں؟ پہلا خواب, پہلا قسم, سدھی پیٹ میں لیٹا ہوا ہے, سو گیا, سپنا دیکھ رہا ہے میں حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہوں, ٹیکسی سے اتر رہا ہوں, پولیس والے نے آئی ڈی مانگا, آئی ڈی دے رہا ہوں, کاؤنٹر پر جا کر کے بورڈنگ کارڈ لیا, سیکورٹی سے گزرا اور جا کر کے گیٹ کے سامنے بیٹھا ہوں. ایک فلائٹ پہ بیٹھا ہوں, فلائٹ نے ٹیک آف کیا اور جا کر کے وہ بمبئی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا. سارا لگیج لیا, باہر آیا, ٹیکسی کیا, ٹیکسی والے سے چلو محمد علی روڈ. اسی لیے تو بمبئی کتنا مارو پیٹو بچ جاتی ہے کیونکہ اس میں محمد بھی ہے اور علی بھی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. اب وہ آیا تو اس کی ملاقات آپ کے نقیب اجلاس ادریس اشرفی سے ہوئی. پہچانتے تھے دونوں؟ پہلے سدھی میں نمک کھا کے گئے تھے تو کچھ تو خیال رکھا ہے کہ ارے یار کیسے آنا ہوا؟ تو میں اپنے کام سے آیا ہوں, میرے رشتے دار ہیں محمد علی روڈ پر, اور پہلے چلو چائے پیتے ہیں. یہ ہوٹل میں لے گئے, اس کو چائے پلایا, پھر وہ ٹیکسی پہ بیٹھا, اپنے رشتے دار کے یہاں گیا. اس پورے خواب کے دوران پورا یقین ہے کہ میں حیدرآباد ایئرپورٹ پہ ہوں, شک نہیں. میں بمبئی ایئرپورٹ اترا, یقین. وہاں پہ محمد ادریس اشرفی سے ملاقات ہوئی, یقین. چائے پیا ہوٹل میں, پورا یقین. اور پھر رشتے دار کے یہاں گئے. مگر یہ یقین کتنا جھوٹا ہے یہ تب پتا چلا جب آنکھ کھل گئی. کیا بات. ارے ہم تو سدھی پیٹ میں ہیں, وہ حیدرآباد جھوٹ, جہاز جھوٹ, فلائٹ جھوٹ, بمبئی جھوٹ, روڈ جھوٹ, ادریس بھائی سے ملے وہ جھوٹ, رشتے دار کے یہاں گئے جھوٹ. سچ تب ظاہر ہوا جب آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلنے کے بعد مانتا ہے کہ نہ حیدرآباد گیا تھا, نہ میں بمبئی گیا تھا, نہ ادریس سے ملا تھا, نہ چائے پیا تھا, نہ رشتے دار سے ملا تھا. جب آنکھ کھل گئی, یہ سپنا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ, یہ خواب 2-4 گھنٹے کا ہوتا ہے. ایک دوسرا خواب ہے
ذرا لمبا ہے، 60 برس، 80 برس، 90 برس، جب تک زندہ ہے یہ خواب دیکھتا ہے، میں ہوں، میں مفتی ہوں، میں مولانا ہوں، میں علامہ ہوں، میں کروڑ پتی ہوں، میں لکھ پتی ہوں۔ یہاں تو ایک ہی پتنی نے جو پتی بنایا روتے رہے، یہ لکھ پتی کیسے سنبھالتا ہوگا؟ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں آرٹسٹ ہوں، میں ایم ایل اے ہوں، ایم پی ہوں، میں مسلمان ہوں، میرے اتنے بچے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا ہوٹل ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، میری 3 بیٹی ہے، 4 بیٹے ہیں، ماں باپ ہیں، میرے ماں باپ، میری بہن، میرا بھائی، میرا چاچا، میرا تایا، میرا کہتے کہتے 90 سال، یہ میرا پوتا، یہ میرا نواسا، یہ میری پوتی پوتے، 90 سال کہتا رہا، مانتا رہا، یقین تھا، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا یار ہے، 90 سال تک یقین تھا، مگر یہ یقین تب جھوٹا ثابت ہوا جب آنکھ بند ہو گئی۔ پہلا خواب آنکھ کھلنے سے سچائی معلوم ہوتی ہے، اس خواب میں آنکھ بند ہونے سے سچائی معلوم ہوتی ہے۔ جب کاندھے پر اسے اٹھایا گیا تو وہ آنکھیں بند ہونے کے بعد مان گیا، نہ میری دنیا ہے، نہ میری کوئی فرش ہے، نہ پراپرٹی ہے، نہ میرا بینک بیلنس ہے، نہ میرا ہوٹل ہے، نہ میری یہ بہن ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ دوست ہے، نہ یار ہے، نہ تایا ہے، نہ چاچا ہے۔ اس سچائی کو اس نے کب مانا؟ جب اسے قبر میں لٹا دیا گیا، نہ ماں جا رہی ہے، نہ باپ جا رہا ہے، نہ بھائی جا رہا ہے، نہ کوئی جا رہا ہے، تب اس نے مانا کہ 90 سال تک میں صرف خواب دیکھتا رہا۔ تو میرے رسول نے لفظ یہی فرمایا تھا، دنیا خواب ہے۔ لیکن خواب برا نہ ہو، خواب اچھا ہو، اس کے لیے اللہ نے نبیوں کا نورانی سلسلہ بھیجا۔ خواب بھی تو برے ہوتے ہیں، تو ہماری یہ 70 سال 80 سال 90 سال کی زندگی کا خواب، صداقت والے ہوئے تو خواب اچھا ہے، عدالت والے ہوئے تو خواب اچھا ہے، سخاوت والے ہوئے تو خواب اچھا ہے، شجاعت والے ہوئے تو خواب اچھا ہے، نمرودیوں کی طرح ہوئے تو خواب برا ہے، فرعونیوں کی طرح ہوئے تو خواب برا ہے، یزیدیوں کی طرح تو خواب برا۔ ارے سنی بن کر جیے، سنی بن کر مرے، خواب اچھا ہے۔ یہ تو مختصر سی وضاحت ہے کہ آیت کریمہ حمد الہی ہو تو، اور اگر یہ نعت رسول ہے تو اب ترجمہ ہوگا وہ، یعنی نبی اول ہیں، وہی آخر ہیں، وہی ظاہر ہیں، وہی باطن ہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، هو الاول۔ ہاں، تخلیق میں اول تو ہے، خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جو بنایا، سب سے پہلے جو بنا میرا نور ہے۔ تو سب سے پہلے کیا بنا؟ نور۔ سب سے پہلے زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکین سے پہلے، مکان سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے، کعبہ سے پہلے، حرم سے پہلے، جبریل سے پہلے، میکائیل سے پہلے، اسرافیل سے پہلے، آدم سے پہلے، نوح سے پہلے،
इब्राहिम से पहले, अब्द मुनाफ से पहले, हाशिम से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्ला से पहले, अव्वलो, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। यहां पर मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसका ताल्लुक बशरियत से नहीं है, वजूद से है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन स्ट्रक्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नूर, वजूद सबसे पहले। बाबा दादा से पहले, अंबिया मुरसलीन से पहले, मलाइका से पहले, जन्नत से पहले, हूर से पहले, खिलमत से पहले, सलसबील से पहले, कौसर से पहले। और एक हम हैं, आप हैं। हमारे यहाँ की चौचा शरीफ में बेटा बाद में होता है, बाप पहले। इधर क्या चलता है? हमारे यहां दरबार शरीफ में पोता बाद में होता है, दादा पहले। यही तो तेलंगाना में है ना, यही आंध्रा में है, यही इंडिया में है। मां से पहले कोई होता है? तो जो आपसे पहले हैं उन्हें मां क्यों कहते हो? आप बाद में आए, वो पहले है। तो आप बताइए, ये पूरी दुनिया का सिस्टम यही है ना, बेटा बाद में, बाप पहले, पोता बाद में, दादा पहले। हम हैं, तुम हो। 7 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन इन इंटायर वर्ल्ड, सब बाद में, अब्बा पहले, पोता बाद में, दादा पहले, परपोता बाद में, परदादा पहले। और एक मेरे नबी का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, अपने परदादा से पहले, आबा अजदाद से पहले। अल्लाह सुभान अल्लाह। इदरीस, आप एक बात फ्रैंकली बताएंगे? टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने यहां तो नहीं देखा, लेकिन एक जगह मैंने देखा था, आप अनाउंस कर रहे थे और लोग नोट दे रहे थे। आप हुआ है ऐसा ना, कई बार हुआ। मौलाना शरफुद्दीन को सोचना चाहिए। हाँ, वरंगल में। तो उसे आपने रखा कहाँ? मतलब ये कि रखने के लिए जगह चाहिए। और जब नबी का नूर हर जगह से पहले, तो रखा कहां? कहा, हाशमी सुन, ये मेरा नूर है। अल्लाह अकबर, ये मेरा नूर है, ये जगह का मुहताज नहीं। कैच करो, ये जगह का मुहताज नहीं, जगह इस नूर की मुहताज है। क्या बात, सुभान अल्लाह। नहीं समझे? अरे मैंने इस नूर को सबसे पहले, अर्श से पहले, फर्श से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, आकाश से पहले, पाताल से पहले, जिब्रील से पहले, बीकाइल से पहले, इसराफील से पहले, जन्नत से पहले, खुल्द से पहले, गिलमा से पहले, हूरों से पहले, मलाइका से पहले, हर एक से पहले, हर जगह से पहले इसलिए बनाया मैं बनाऊं। काय को जगह ढूंढता है? अरे वो तेरी इंडियन नोट है जिसको रखने के लिए जगह चाहिए। ये मेरा नूर है, जगह मत देख, बनाने वाला तो है। मैं रुकूंगा, जितना बोल सकता हूं उतना ही बोलूंगा। मुझे अपनी हद मालूम है।
آپ اپنی سمجھ کی حد بڑھائیے. کیا بات ہے. بنانے والا تو ہے. اس کو میں نے جگہ کے لیے کب بنایا جو جگہ میں رکھوں؟ اپنے لیے بنایا ہے، قرب خاص میں رکھا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ. حضور غازی ملت زندہ باد. زندہ تحفظ باد. ناموس رسالت. زندہ باد. زندہ باد. بنایا، بنا کر قرب خاص میں رکھا. اگر یہ قرب خاص بھی بھاری پڑ رہا ہو تو اور آسان کر دوں، بنایا، بنا کے اپنے پاس میں رکھا، اپنے قریب رکھا. اے نور میں نے تجھے بنایا. دیکھیں کچ کیجئے، محبت کی بات ہے یہ. اے نور میں نے تجھے بنایا، بنا کر اپنے قریب رکھا کہ میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. یہی تو محبت ہے. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. اسی میں میری رضا ہے. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. یہی میری مرضی ہے. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. میں تمہیں دیکھتا رہوں تم مجھے دیکھتے رہو. کلائمیکس. ایک جملہ آگے بڑھا کے بول دیتا ہوں ضائع نہ ہونے پائے. اے رسول، تمہارے نور کو میں نے سب سے پہلے اس لیے بنایا کہ جیسا میں دیکھوں کوئی اور دیکھنے نہ پائے. کیا بات ہے. اور اس کا دوسرا جملہ، اے نور تو بھی مجھے جیسا دیکھے کوئی اور دیکھنے نہ پائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو هو الاول. میرے نبی کا نور اول. اب آئیے نبی. كنت نبی ہوں وَأَعْظَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ. میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، آب و گل کے مرحلے طے کر رہے تھے. He was between water and soil. I was prophet. آدم سے پہلے. ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق کمپلیٹ نہیں ہوئی. I was prophet. ابھی آدم کے جسم میں روح نہیں گئی. I was prophet. ابھی آدم کو تاج خلافت نہیں پہنایا گیا. I was prophet. جو کچھ بعد میں آدم کے ساتھ اللہ نے کیا I was prophet. آدم جنت میں گئے I was prophet. پھر دھرتی پہ لائے گئے I was prophet. تو آدم سے پہلے نبی. آدم سے تو I was prophet before آدم. میں آدم سے پہلے نبی. پکا؟ شور؟ ڈن کر دوں کہ آدم سے پہلے نبی. اب ایک بات بتاؤ، دنیا کا پہلا آدمی کون؟ آدم علیہ السلام. پہلے آدمی وہی ہے نا؟ ان سے پہلے کوئی آدمی نہیں. اور جتنے آدمی ہیں کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جینسٹ، بدھسٹ، کمیونسٹ، سوشلسٹ، اپارچونسٹ، کس کی اولاد ہے؟ اب اولاد لائق ہوتی ہے تو کیا نالائق نہیں ہوتی؟ اور جو یہ کہے میں آدمی نہیں ہوں، کیسے ہوگا؟ آدم کی اولاد کون ہے؟ تو سب کے بابا دادا کون ہے؟ آدم. انسانوں کا پہلا گھر کون سا ہے؟ آدم. فرسٹ ہاؤس آف مین آدم. پریوار کا مکھیا آدم.
جسمانی خصوصیت کے ساتھ نبی بن کر دھرتی آنے والے آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں. تو سب بعد میں جو اولادیں پیدا ہوئی ان کا باوا دادا کون ہے؟ آدم. سلف آدم، پوروج آدم. تو اگر کچھ بھارت کے سرفرے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں تمہارا پوروج فلاں تھا، ان کو پوچھو اس کا پوروج کون تھا. اگر بھارت کی دھرتی پر جنم لینے والے ہمارے پوروج ہیں تو ان کا پوروج کون؟ پھر کوئی اور نام نہیں. اس کا پوروج کون؟ کہیں منو. اس کا پوروج کون؟ سناتن. اس کا پوروج کون؟ آدم. اور آدم کے گھر کی پہچان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آدم کے گھر میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو جہاں جہاں لا الہ الا اللہ کا یقین ہے وہ آدم کے گھر میں ہے. سمجھو یار، جہاں لا الہ الا اللہ ہے، توحید کا عقیدہ ہے، وہ آدم کے گھر میں ہے. چاہے افریقہ میں رہے، یورپ میں رہے، انڈیا میں رہے، بنگلہ دیش میں رہے، اگر لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے تو آدم کے گھر میں ہے. اور جو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے وہ گھر سے باہر نکل گئے. تو گھر واپسی ان کی ہونی چاہیے. گھر چھوڑ کے تم نکلو، واپس ہم ہوں. ہم تو گھر ہی میں ہیں. آدم علیہ السلام پہلا بشر، پہلا انسان کون؟ آدم علیہ السلام کو ہو گئے تو ایک نبی کے نام لینے کا ثواب تو ملتا ہے نا. پہلا بشر، پہلا آدمی، پہلا انسان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے پہلے نبی. تو جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے، جو آدم سے پہلے بشریت سے پہلے، جو آدم سے پہلے انسانیت سے پہلے، اور جو انسانیت سے پہلے ہوگا اس وقت انسان کیسے ہوگا؟ جو بشریت سے پہلے ہوگا اس وقت بشر کیسے ہوگا؟ جو آدمیت سے پہلے ہوگا اس وقت آدمی کیسے ہوگا؟ نبی ہے، آدمی نہیں ہے. نبی ہے مگر وہ بشر نہیں ہے. اس سے ثابت ہوا کہ حکم نبوت کے لیے، توجہ، حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے. نعرہ تکبیر. یہ مولانا اکیلے نعرہ لگا کر جذبہ ہے، عقیدے کی گرمی ہے، ایمان کی حرارت ہے. اس لیے مولانا شرف الدین ایک سنی مسلمان بن کر کے جوش میں آ کے نعرہ لگا. صحیح ہے، لیکن بھائی اسٹیج سے نعرہ نہ لگاؤ. پوچھو کیوں؟ کہیں کوئی شک نہ کرے فکسنگ ہے کیا؟ مانتا ہوں تو چاہے مولانا شرف الدین ہوں یا جہاں نقیب اجلاس ہوں یا علامہ امین القادری ہوں، کوئی سنی ہوں سر، یا ہمارے اکبر بھائی ہوں، نعرہ لگاتے ہیں، ان میں جذبہ ہے. لیکن کیا اسٹیج پر چنے ہوئے چند لوگوں کو ہی یہ جذبہ ہے؟ یہ مجمع میں ہزاروں. بہت معذرت کے ساتھ
یہ جو ہزاروں لوگ یہاں آئے نعرہ لگانے کا جن سدھ ادھیکار ان کا ہے، پیدائشی حق ہے، کیونکہ میں تمہارے لیے آیا، تم ہمارے لیے آئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور فرمائیں، هو الاول، وجود میں اول، اور آدم سے پہلے نبی۔ آدم سے پہلے نبی۔ پھر وہی آخر ہے۔ ہاں، قرآن کہتا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہے اینڈ لاسٹ فائنل پروفٹ۔ اب جو اول ہوتا ہے وہ آخر ہو جائے، پھر وہی ظاہر ہو جائے، وہی کہیں باطن ہو جائے، کیا چیزیں سمجھا رہے ہیں آپ؟ یہ تو نیچر کے خلاف ہے، یہ تو نیچر کے خلاف ہے، سائنس کے خلاف، لاجک کے خلاف ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نیچر کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف۔ اگر تیری فطرت ہی صحیح نہ رہ جائے تو فطرت کو کیا جانے گا؟ فطرت 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 بول رہا ہے، قدرت 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 نہیں بولے گا۔ ہمارے گاؤں میں ایک صاحب کو سعودی عربیہ کا ویزا مل گیا، ہار پھول پہنایا گیا، انہیں بڑی محبت سے رخصت کیا۔ ایک صاحب اسی وقت ایک آم لے کے آئے تھے، آم، کہنے لگے آپ جا رہے ہو پتہ نہیں کب آؤ گے، یہ آم کھاتے جاؤ۔ یہ آم کیسا ہے؟ یہ بنارس کا لنگڑا ہے۔ ابے سمجھا کرو، اس میں بنا رس ہے، بنانا نہیں پڑتا، بنا ہوا رس ہے، بنایا رس ہے، اسی لیے بنارس ہے۔ کتنے لوگ باہر سے گئے پینے کے لیے، بنارس کا لنگڑا آم کی ایک قسم ہے۔ میں کسی آدمی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو لنگڑوں کو کہہ رہا ہوں جو آم ہے، عام قسم کے لنگڑے، خاص لنگڑا نہیں۔ اور وہ بھی یہ جو گنگا بہتی ہے اس کے اس پار ایک راجا تھے، ان کا باغ تھا رام نگر، وہاں بھی لگا ہوا ہے رام نگر، اور اس کا لنگڑا بہت تگڑا، بائی سے جھگڑا۔ اب وہ نے سوچا چلو بھیا ہندوستان کا سب سے بہترین لنگڑا آم ملا ہے، دھویا، دھو کر کے دبایا، چاروں طرف سے دبایا تب پایا۔ او جب چاروں طرف سے دباؤ گے تب حق پاؤ گے۔ دبایا، گھلایا، اور پھر اس کا منہ کھولا، تھوڑا سا دبا کر کے جو ایکسٹرا تھا اسے نکالا،
تب جا کے منہ لگایا. یعنی ایکسٹرا کے ساتھ منہ نہ لگایا کرو. اگر اشارے سمجھو گے تو تقدیر کی لکیریں سمجھ میں آنے لگیں گی. چوستے گئے, مستی بڑھتی گئی. آم کا ذائقہ حلق سے اتر کر پیٹ میں جا رہا ہے, اس کا اثر آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے. خمار آلود آنکھیں, وہ نشیلی آنکھیں. آم میں اتنا نشہ نہیں تھا جتنا آنکھوں میں آ گیا تھا. جب سارا رس چوس لیا تو نیچے سے دبایا. یہ بھی دیکھا کرو کس کی بنیاد کہاں ہے, نیچے سے بھی دبایا کرو. فاؤنڈیشن پہ نظر رکھو, یہ کس بنیاد پر اکڑ رہا ہے. نیچے سے دبایا, گٹھلی باہر. بڑے خوش ہوئے. کہنے لگے بیٹا کدال لے کے آ, کیوں میرے کو گڈھا کرنا. گڈھا کیا اور گڈھے میں ڈال دیا. کہاں ڈالنا چاہیے؟ پریشان نہیں ہونا چاہیے, گڈھے میں ڈال دینا چاہیے. شکایت نہ کرو. گڈھے میں ڈالا, مٹی ڈالی, کھاد, تھوڑا بہت فرٹیلائزر, پانی, چلے گئے سعودی عرب. وہ پیڑ بڑا ہوا, پودا, پودے سے وہ جھاڑ ہوا اور مکمل درخت ہوا. ٹہنیاں, شاخیں, پتیاں, پھول. 12 سال کے بعد جب وہ لوٹ کر کے آئے, حیدرآباد ایئرپورٹ پہ اترے, بے احتیاطی کے ساتھ باہر نکلے. ایک ٹیکسی نے ان کو اڑا دیا. شفا خانے میں گئے تو ایک ٹانگ کاٹنی پڑی. 3-4 مہینے کے بعد اسپتال سے ایک ٹانگ کی مدد سے گھر پہنچے. اس وقت آم کی فصل تھی, سینکڑوں آم لٹک رہے تھے. 12 سال تک سعودی عربیہ میں آم نصیب نہیں ہوا. وہاں عام لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے, سب خاص کے لیے. آئے, غور سے دیکھا, لنگڑے نے لنگڑوں کو دیکھا. آم میں اتنا رس نہیں تھا جتنا اس حاجی کے منہ میں پانی تھا. للچائی نظروں سے. بیٹے سے بولا, بیٹا یہ وہی درخت ہے جو میں لگا کے گیا تھا؟ ہاں ابا, آپ جو لگا کے گئے تھے وہی ہے. اس پر میرا احسان ہے, یہ میرا احسان ہے. میں نے نہ لگایا ہوتا یہ پیڑ نہ ہوتا, میرا احسان ہے. تب تک بیٹا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, بابا سارا آم کھا جاؤ, ہم خوش ہیں, تم میرے باپ ہو. احسان تو بولو مت, تم تو گٹھلی کو گڈھے میں ڈال کر چلے گئے. احسان میرا ہے, میں پانی دیتا رہا, میں خیال رکھا. میں نے اسے گائے بیل بھینس سے نہ بچایا ہوتا تو کھا جاتے. اے پودوں, گائے بیل سے بچو,
ये पौधों को खा जाते हैं। बेटा बोला एहसान मेरा है। तब तक सूरज बोला चुप, बड़ा एहसान जताने वाला। अरे जब मैं निकलता हूं तो इस दरख्त से ऑक्सीजन बाहर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। ये इनका रिस्पिरेशन ऑफ ट्रीज, ये पेड़ों का सांस लेना। और जब मैं डूब जाता हूं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो ये इनका सांस लेना मेरी वजह से है। सूरज बोला मैं ना होता तो ये सांस न ले पाते, एहसान मेरा है। और बॉटनी के स्टूडेंट्स को मालूम है कि पेड़ों में जो हरियाली है वो सूरज की किरणों से ही उसमें क्लोरोफिल पैदा होता है। तो इसकी हरियाली सूरज की देन। सूरज बोला मेरा एहसान है। तब तक हवा बोली खामोश, बड़ा एहसान जताने वाला। अरे जब ये छोटा सा पौधा था, इसे जिंदगी का और इसमें नूनू का अंदाजा नहीं था, छोटा सा पौधा था। तो मैं नसीम सेहरी बनकर अपनी आगोश मोहब्बत में लेकर झूला झूलाया तो इसे जिंदगी का शऊर मिला, नूनू मिली, प्रोग्रेस मिली, और ये पेड़ बढ़ता चला गया। तब तक जमीन बोली शट अप, बड़ा एहसान। ये सूरज एहसान जता रहा है, हवा एहसान जता रही है, मिट्टी एहसान जता रही है। शट अप। अगर मैंने इसकी जड़ों में इसकी ग़िज़ा न दिया होता तो तू क्या कर लेता लाइट मार के। तब तक वो दरख्त हिला। ए अल्लाह मेरे को जड़ से उखाड़ दे। इतना एहसान नहीं। हंसते हंसते इस मिसाल से आपने क्या समझा? ये एहसान जताने वाले पहले हैं, पेड़ बाद में। तो बाद वाले पर पहले वालों का एहसान लद जाता है। माँ बाप पहले, बेटा बाद में, बड़ा भाई पहले, छोटा भाई बाद में। तो ये पहले वाले बाद वाले पर एहसान जता रहे हैं, क्योंकि पेड़ बाद में, मिट्टी पहले, पेड़ बाद में, पानी पहले है, पेड़ बाद में, हवा पहले है, पेड़ बाद में, सूरज पहले है, पेड़ बाद में है, मौसम पहले, पेड़ बाद में है, खाद पहले। तो ये पहले वाले एहसान जता रहे हैं। ए रसूल, मैंने तुम्हारे नूर को सबसे पहले इसलिए बनाया ताकि कोई अपना एहसान न जताए। क्या बात। कायनात से पहले मैंने तुम्हारे नूर को बनाया कि जमीन अपना एहसान न जताए, आसमान अपना एहसान न जताए, सूरज अपना एहसान न जताए, चांद अपना एहसान न जताए, मिट्टी अपना एहसान न जताए, समंदर अपना एहसान न जताए, पहाड़ अपना एहसान न जता पाए, अरे जन्नत भी अपना एहसान न जता पाए, बहिश भी अपना एहसान न जता पाए। मेरे महबूब, कायनात की किसी का एहसान तुम पर नहीं, तुम्हारे नूर का एहसान पूरी कायनात पर है। इशारा मत करो। अब जब ये मिसाल समझ में आई, अब अब्बा से बातें मुकम्मल हो गई। उनका बेटा एक आम तोड़, वो गया पेड़ पे चढ़ा, एक आम तोड़ कर रहा है जो पका हुआ था। अब्बा ने उस आम को धोया, दबाया, निचोड़ा, मुंह खोला, मुंह लगाया, दबा के चूसा।
واہ سبحان اللہ. جب سارا رس چوس لیا اور عادتاً نیچے سے دبا کے رس نکالا, گٹھلی باہر, چکر میں پڑ گئے. ارے یہ گٹھلی اول, یہی آخر. زمین کے اندر میں ڈال کے گیا اور پھر وہ گٹھلی میرے جیتے جی باہر. تو جو گٹھلی میں نے ڈالی وہ اول ہے, اور اب جو نکالی وہ آخر ہے. تو جب تک گٹھلی زمین میں تھی, چھپی تھی, باطن, خفا, کورڈ, باطن, گٹھلی کو زمین میں ڈال دیا, مٹی ڈال دیا, کھاد ڈال دیا, پانی ڈال دیا, اب کوئی دیکھے گا نہیں. اب کب دکھے گا؟ جب وہ پیڑ ہوگا, اس میں شاخیں ہوں گی, ٹہنیاں ہوں گی, پتیاں ہوں گی, پھول ہوگا, پھل ہوگا, پھر پھل میں وہ دکھے گا. اور جب پھل ہو جائے گا تو وہاں ظاہر. وہی گٹھلی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی زمین میں باطن ہے, اور وہی پھل سے ظاہر ہے. اب تو مانو کہ نیچر کے مطابق ہے. اب ہم سے یہ مت پوچھو کہ حاجی صاحب جو گٹھلی زمین میں گاڑ کے گئے, ڈال کے گئے, وہ گٹھلی کن ٹہنیوں سے, کن شاخوں سے, کن پتیوں سے, کن پھولوں سے, کس پھل سے آخر میں ظاہر ہوئی. ایسے ہی ہم سے مت پوچھو کہ وہ نور محمدی جو اول ہے کن پتیوں سے, کن شاخوں سے, کن پھولوں سے, کن نبیوں سے, کن مردوں سے, کن عورتوں سے, کس کے باقی پاک باطن سے, کس کی پاک پیٹھ سے ہوتا ہوا آمینہ کے گھر میں جلوہ گر ہوا. تو جب اللہ نے نور کو بنایا تو ہو الاول, اور نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا ہو الآخر. اور جب تک پشتہائے مبارکہ میں رہا, ارحام طیبہ میں رہا, پاک باپوں پاک ماؤں سے ہوتا ہوا چلا, تب تک باطن رہا. اور 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو وہ نور ظاہر ہوا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ نعت نبی بھی ہے. ہم نے لنگڑے پر وقت دے دیا اور ہم یہ بتا نہ پائے کہ بیج وہ گٹھلی کیسے 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 آخر میں آئی. یہاں بھی ہم نہیں بتا پا رہے ہیں, لیکن ہمیں یہاں کچھ پتا چلا کہ آدم علیہ السلام کے لیے جب حکم ہوا فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو, تو یہ کب ہوا؟ جب حضرت آدم میں روح ڈالی گئی اس کے بعد. یہ تم کو پتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو حضرت آدم کے جسم میں
جب ڈالا گیا تو باہر آ گئی اور اللہ سے کہنے لگی اے اللہ یہ روح آدم ہے جو جسم آدم کے بارے میں بول رہی ہے، کسی کو دوسرے کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ آدم کی روح نے اللہ سے کہا اے اللہ تعالی اندر بہت اندھیرا ہے، ظلمت ہے، ڈارکنیس ہے، ہاؤ کین آئی لیو دیئر، اس اندھیرے میں کیسے رہوں جب میں روح آدم کی روح بولی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رکو، اب نور محمدی کو داخل کیا۔ جیسے ہی وہ نور آدم علیہ السلام کے جسم میں گیا تب اللہ نے روح سے کہا اچھا اب جا، اب جاؤ۔ اب جب روح گئی تو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یہاں ٹھہر کر ایک عقیدے کی بات سنو، اللہ تعالیٰ نے آدم کے جسم میں پہلی بار روح ڈالا، نبی کی روح نبی کے جسم میں نکالا کس نے؟ خود روح نکل پڑی۔ ایک نبی کی روح کتنا با اختیار ہے، جب چاہے جائے جب چاہے آئے۔ تو نبیوں میں روح کے آنے اور جانے سے فرق نہیں پڑتا، تو جب آدم میں فرق نہیں پڑتا تو رسول اعظم میں کیسے فرق پڑے گا؟ کیا بھیا وقت زیادہ ہو گیا؟ اچھا تو ایسا کہ ساؤنڈ کم کرائیں، آشمی میاں کو بے دم کرائیں۔ تو کل ملا کر کے بات یہی ہے کہ میرا نبی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اب اگلی آیت سمجھانے کے لیے میں سب سے آخر میں یہاں آیا اسٹیج پر۔ مجھے نہیں معلوم کہ پہلے کون آیا جلسے میں، علامہ امین القادری صاحب، آپ بھی لوگ آ گئے ہوں گے تب آپ آئے، آپ کو بھی نہیں معلوم پہلے کون آیا؟ آپ بھی دیر میں آئے تھے، کچھ لوگ آ چکے تھے، لیکن جو اسٹیج لگا رہا تھا سب سے پہلے اسٹیج پر آیا دیکھنے کے لیے کہ سب انتظام صحیح ہے کہ نہیں۔ فرسٹ مائنڈ جو یہاں آیا ہوگا اس کے سامنے سب آ رہے ہیں، وہ سب جانتا ہے کتنے لوگ کب آئے۔ یہ بیچ میں آنے والے اور آخر میں آنے والے نہیں جانتے، تو جو پہلے والا ہے اس کے علم کو بھی نہیں جانتے۔ یہ جتنے مولویان بے فیضان حضور کو اتنا علم تھا، اتنا علم تھا، اتنا علم تھا، ارے تو بہت بعد میں گیا۔ سب سے پہلے تو اللہ نے رسول کے نور کو بنایا، اس نور کے سامنے دھرتی بن رہی ہے، اس نور کے سامنے آکاش بن رہا ہے، اس نور کے سامنے جنت بن رہی ہے، اس نور کے سامنے فرشتے بن رہے، اس نور کے سامنے جنات بن رہے، اس نور کے سامنے ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ صحرا صحرا، چمن چمن، گلشن گلشن، مکان لا مکان، سب اس کے سامنے بن رہا ہے۔ اسی کے سامنے نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اسی کے سامنے دھرتی گگن، اسی کے سامنے فرش و عرش۔ تو جب نبی کا نور اول ہے تو اب دھرتی پہ جو آ رہا ہے علم رسول میں آ رہا ہے۔ تو اگر ایسے کو پوری کائنات کا علم ہو تو کون سی حیرت کی بات ہے؟ تو اسی کے لیے کہا گیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ جب تمام شے اس کے سامنے ہی بنائی گئی تو وہ اس شے کا علیم ہے، جاننے والا ہے، عالم غیب ہے۔
میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی آپ لوگوں کو دین کا تسلب عطا فرمائے. نو کمپرومائز ان ریلیجین. کوئی عقیدے کا سمجھوتا کسی سے نہیں. اور ہمیں نظریہ پھیلانا ہے, پیغام پھیلانا ہے, نام نہیں. اپنا نام نہیں پھیلانا, نہ اپنے باپ کا نام پھیلانا ہے, رسول کا پیغام پھیلانا ہے. میری پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.